السلام علیکم دوستو، جب میں مختلف ترین کتب کا مطالعہ کر رہا تھا تو ایسے میں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد آیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کا مقام رکھتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ انبیاء کے مقام تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن اس فرمان کو اس طرح دیکھا جا سکتا ہے کہ جو بنی اسرائیل کے انبیاء کام کرتے تھے وہ اس امت کے علماء کریں گے، یعنی کہ تبلیغ کا کام، احکام خداوندی کو دور دور تک پھیلانا۔ جیسی آزمائش بنی اسرائیل کے انبیاء پر آئی، ایسی آزمائش اس امت کے علماء پر اور مجاہدین پر بھی آئی۔ ناظرین، میں سلطان بیبرس کی زندگی کا جب مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد آ گیا۔ انہوں نے بھی بچپن میں غلامی کی زندگی گزاری اور سلطان بیبرس نے بھی، بعد میں وہ عزیز مصر بنے۔ ان کی آزمائش میں 7 سالہ قید کا دور تھا اور وہ اللہ کے امتحان میں کامیاب ہوئے، اور جب سلطان بیبرس سلطنت تو ان کو اللہ پاک نے منگولوں کی آزمائش میں ڈالا اور وہ بھی اللہ کی مدد سے اس آزمائش میں پورا اترے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو اگر اس پہلو سے دیکھا جائے تو جو آزمائشیں بنی اسرائیل کے انبیاء پر آئی تو وہی آزمائشیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء اور مجاہدین پر بھی آئی۔ ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے ایپیسوڈ وہ کون تھا کی تیسری سیریز کی طرف۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے منگول قافلے کا ذکر کیا جو دمشق میں داخل ہوا تھا۔ مہاجرین کی طرف سے یہ خطرہ ہر وقت لاحق رہتا تھا کہ وہ کسی منگول تاجر کو اپنے انتقام کا نشانہ نہ بنا ڈالیں۔ جو کچھ ماضی میں بیت چکا تھا اسے دہرانا آنے والی نسلوں کی تباہی کا باعث بن سکتا تھا۔ وہ قافلہ دمشق کی شمالی جانب بڑھ گیا۔ کوتوال شہر اپنے ہرکاروں کے ہمراہ اس کے عقب میں رہا۔ جب اس قافلے نے بیت الحجر نامی حصے میں پڑاؤ ڈالا تو کوتوال شہر نے اس سے اپنا تعارف کرایا اور اپنی طرف سے مکمل تحفظ کی یقین دہانی کرائی۔ اس قافلے کا امیر بلاکا خان نامی منگول تھا۔ یہ اپنے قافلے میں واحد آدمی تھا جسے عربی زبان سے آگاہی تھی۔ اس نے کوتوال شہر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے قیام کی تفصیل بتائی۔ تھوڑی ہی دیر میں کوتوال شہر چند ضروری اقدام اٹھا کر وہاں سے رخصت ہوا۔ بیت الحجر ایک تھا جہاں کسی کو مستقل آباد ہونے یا مکان تعمیر کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس میدان کی بائیں جانب ایک کنواں تھا جہاں پانی ہر وقت میسر رہتا۔ بلاکا خان آج آرام کرنا چاہتا تھا۔ دمشق کے لوگ سب بیت الحجر کے قریب سے گزرتے تو حیرت و خوف سے ان پر نگاہ ڈالتے۔ ایسے میں ایک مقامی شخص اپنا چہرہ لپیٹے ہوئے وہاں آیا۔ اس کی آمد انداز بڑا مشکوک تھا۔ قافلے کے محافظوں نے اس کا راستہ روکنا چاہا تو اس نے بلاکا خان کا نام لیا اور اپنا نام بتایا، جس پر انہیں قدرے اطمینان ہوا۔ نوورد دمشق کی بردہ منڈی کا تاجر ابو داؤد تھا۔ وہ ایک محافظ کی رہنمائی میں بلاکا خان کے خیمے تک پہنچ گیا۔ بلاکا خان اس کی صورت دیکھ کر خوش ہوا۔ ابو داؤد کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تو ابو داؤد نے ایک گول تکیے سے ٹیک لگا لی۔ بلاکا خان پہلو میں پڑی سرائی سے 2 جام بھرے اور ایک اس کی جانب بڑھا دیا۔ ابو داؤد اور بلاکا خان ایک گھونٹ لیتا ہوا بولا، مجھے تمہارا انتظار کرتے سارا دن بیت گیا۔ ابو داؤد بولا،
पहले काम की बात हो जाए तो बलाका खान, मुझे कोई एतराज़ नहीं। तुम्हारे पास कितने दाने हैं? दाने तो थोड़े हैं, मगर क्या? अबू दाऊद के माथे में बल पड़ गया। निहायत कीमती हैं। मैंने हेज अंदाज में मुस्कुराया, जिस पर अबू दाऊद का चेहरा खिल उठा। मैं इनकी फ़रोख्त में खुद दिलचस्पी रखता हूँ। मेरा ख्याल है किसी दूसरे को फ़ायदा देने की बजाय मुझे खुद सारा नफ़ा समेटना चाहिए। बलाका खान ने जाम की चुस्की लगाई और सردने लगा। तुम्हारी ये बात मुझे भली नहीं लगी। ये कारोबार है अबू दाऊद। सिर्फ इतना है कि पहले तुम मेरे तन्हाई खरीदार थे, मगर अब खरीदार कई लोग हैं। जो नफ़ा तुम हासिल करते थे, मैं अब वो सब खुद रखना चाहता हूँ। बलाका खान के लहबे में बेइतनाई सी फैलने लगी। अबू दाऊद कहने लगा, ठीक है, मैं वो खुद रखना चाहता हूँ। अबू दाऊद पर्दे की जानिब बढ़ा और फ़ौरन संभल कर बोला, एक बात बताना तुम्हें ज़रूरी समझता हूँ। बला चौंक पड़ा। अबू दाऊद बोला, यहाँ तुम मेरी मर्ज़ी के बगैर एक दाना भी नहीं बेच पाओगे। यहीं के लोग तुमसे ज़मानत तलब करेंगे। ये ज़मानत मकामी ताजर की होती है, बाहर से आने वाले ताजरों की नहीं। अबू दाऊद के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हो गई। बलाका खान इसकी बात पर परेशान हो गया। बलाका खान बोला, हो ना हो, अब तुम क्या चाहते हो? अबू दाऊद बोला, मैंने क्या चाहना है, तुम अपनी बात करो। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। नई आने वाली एपिसोड तक हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर